اس سے جڑے ہوئے دو تین سوال ہیں نا. ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا الیکشن نومبر میں ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, کیونکہ اگر نومبر میں ہوتے ہیں یا اگلے سال الیکشن ہوتے ہیں تو پھر یہ تحریک انصاف کا مستقبل ظاہر ہے اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوگا. لیکن یہ بھی ویسے کتنے اپنے طور پر ایک افسوسناک بات ہے کہ آئین میں 60 دن یا 90 دن کی پروویژن موجود ہے, پھر بھی ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ 60 یا 90 دن میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, حالانکہ یہ تو کوشچن ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ تو ڈیبیٹ کا موضوع ہی نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اچھا, ایک سوال تو یہ جڑا ہوا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے, اس پر پی ٹی آئی اس پر ڈیپینڈ کر رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا خود عمران خان الیکشن میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا نااہل ہو چکے ہوں گے. زیادہ امکان تو اس وقت اسی بات کا موجود ہے کہ عمران خان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا اور وہ نااہل ہو چکے ہوں گے. لیکن تحریک انصاف میرا خیال ہے کہ کمزور شکل میں ہی صحیح, تحریک انصاف زیادہ سے زیادہ بری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی اور نام سے آ کر الیکشن لڑ رہے ہوں, پاکستان تحریک انصاف کی بجائے وہ تحریک انصاف پاکستان ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ تو لے رہے ہوں گے. اور آج بھی مجھے لگتا ہے اگلے 2-3 مہینے میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو نون لیگ کا بہرحال پنجاب میں مقابلہ تحریک انصاف ہی کے ساتھ ہوگا. پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ایک حریف ہوگی. استحکام پاکستان پارٹی کا بھی آج تک تو ہمیں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا اور عین ممکن ہے کہ ان کے لیے بہت چونکا دینے والے نتائج ہوں ان الیکٹیبلز کے لیے جو 2000 سے کے الیکشن سے 2002 کے الیکشن سے یہ مزے لوٹ رہے ہیں کہ وہ جس پارٹی میں جاتے ہیں اس پارٹی سے وہ سیٹ نکال لیتے ہیں, ہر دفعہ پارٹی بدلتے ہیں, یہاں تک کہ وہ آزاد بھی الیکشن لڑتے ہیں تو جیت کے وہ جیتنے والی پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ یہ ان الیکٹیبلز کے لیے تو یہ چونکا دینے والا الیکشن ہوگا, کیونکہ ڈائنامکس اس وقت گراؤنڈ پر بڑے مختلف ہیں. نظریاتی الیکشن ہے اس مرتبہ, گلی نالی کا الیکشن نہیں ہے. زیادہ الیکشن نظریات کی بنیاد پر ہوگا. وہ نظریہ چاہے نون لیگ کا بکے یا تحریک انصاف کا بکے, وہ بہرحال بکے کا نظریہ ہی. اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے جہاں جہاں ان کی پنجاب میں پاکٹس موجود ہیں وہاں پر تو لڑے گی, لیکن پیپلز پارٹی 2018 کے الیکشنز اور 2023 کے الیکشن میں مجھے پیپلز پارٹی پنجاب میں کوئی خاص فرق ان کی کارکردگی کی بنیاد پر دکھائی نہیں دیتا. مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسا ہوا ہے یا پیپلز پارٹی نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ پنجاب میں ان کی پاپولیرٹی آل ٹوگیدر تب بڑھ گئی ہو, چینج ہو گئی ہو. تو مجھے یہ ذاتی طور پر گراؤنڈ کے اوپر یہ نظر نہیں آ رہا. مجھے لگتا ہے کہ مقابلہ بہرحال تحریک انصاف اگر کمزور شکل میں بھی آئے گی تو پی ایم ایل این کا کے ساتھ کہیں پر اچھا مقابلہ, کہیں پر ہلکا مقابلہ ہو رہا ہوگا, اور کہیں کہیں پر جہاں پر آئی پی پی کے 25-30 بندے ہیں وہ وہاں پر خبروں کی زینت تو بن رہے ہوں گے. لیکن آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ فردوس عاشقوان سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں ہے, فیاض الحسن چوہان سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں ہے, تو مجھے اس پر بڑا ایک یعنی میں تعجب ہوگا کہ اگر وہ سیٹ نکال سکتے ہیں ان آج کے حالات میں. ہماری جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں اکثر جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے. چند صاحب, اسد بھائی کی آپ نے گفتگو سنی, ذرا ہمیں بتائیں کہ ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ اگر آپ کی دوستی ہوگی تو پھر آپ پنجاب میں کیا الیکشن لڑیں گے؟ حکومت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ملاقاتیں آپ کی چل رہی ہیں, ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں. اور میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں, ان سے متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ان کی رائے کا احترام ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ آج سے 1 سال پہلے یا عدم اعتماد سے پہلے نون لیگ کہاں کھڑی تھی اور پی ٹی آئی کہاں کھڑی تھی, 9 مئی کے واقعات سے پہلے پی ٹی آئی کہاں تھی اور آج کہاں پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ حالات بڑی تیزی سے چینج ہوتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی آپ بات کرتے ہیں, آپ ساؤتھ پنجاب میں پہلے بھی چند اضلاع میں تو پیپلز پارٹی اس وقت اچھے کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے پاس, اور سینٹرل پنجاب میں بھی آپ دیکھیں گے کہ رہ گئی بات کہ اس ملک میں یہ بھی جو پرانا ینگسٹر ووٹر ہے, پیپلز پارٹی نے کبھی اوورسیز کو گالی نہیں دی اور اس ملک کو اوورسیز ہمیشہ بنایا. نوجوان سمجھتا ہے کہ اس ملک کو جمہوریت کے لیے یہ سوشل میڈیا کا فائدہ پیپلز پارٹی کو اس لحاظ سے بھی ہو رہا ہے کہ جو میچور لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہاں اس ملک میں جمہوریت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اصل جدوجہد کس جماعت نے کی ہے, آج تک لمبی جدوجہد کس کی ہے. لیکن چند صاحب سوری میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, میں اس میں صرف ایک چیز چاہ رہا ہوں کہ آپ ایڈریس کر دیں, اس میں ایک چیز ایڈریس کر دیں اسی میں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آپ کے جو اتحادی ہیں وہ یہ کہتے ہیں, اوورسیز کی آپ نے بات کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اپنے ماں باپ کی لاشیں دفنانے آتے ہیں پاکستان. تو آپ کی جب ان کے ساتھ اس وقت دوستی ہے نا, وہ نہیں لوگوں کو ہضم ہو رہی. دیکھیں ایک میچور طبقہ جو کبھی پی ٹی آئی نے 2014 کے جب دھرنے میں استعفے دیے تھے تو استعفے کس نے نہیں منظور ہونے دیے تھے, سسٹم کے اندر کون لایا تھا. پھر جب عدم اعتماد سے پہلے جب پولیٹیکل جماعتیں کہتی تھی اسمبلیوں سے استعفے دیں
تو کون سی جماعت پی ڈی ایم چھوڑ کے باہر نکلی تھی؟ وہ پیپلز پارٹی تھی جس نے کہا تھا آئینی راستہ اختیار کریں. اور اب اگر پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کروانے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ پیپلز پارٹی رکاوٹ ہے. اور اچھا یہ دو تین بڑی خبریں دے رہے ہیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ استعفے آپ نے منظور بتاؤں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس ملک کے آپ ملازم پیشہ سے پوچھیں کہ تمہاری تنخواہیں کب بڑھی، وہ کہتا ہے پیپلز پارٹی نے بڑھائی. زراعت والوں سے پوچھیں ایگریکلچر نے ترقی کب کی، وہ کہتا ہے پیپلز پارٹی کے دور میں کی. تو یہ میں کیسے آپ کی بات مان لوں؟ ہاں، پیپلز پارٹی کو فری اینڈ فیئر ماحول کبھی نہیں ملا. پیپلز پارٹی کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھی آپ کو جماعت ملی ہے. ہمیشہ پیپلز پارٹی کو رگڑا لگا ہے، خواہ اسلامی جمہوری اتحاد ہو، خواہ اس کے بعد اور اتحاد بنے ہو، کاف لیگ بنی ہو، پیٹریاٹ بنی ہو. تو یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، اب وہ زمانہ بھی نہیں رہا، وہ دور بھی نہیں رہا. آپ لوگوں نے مطالبہ کر کے تنخواہ 35% اس میں اضافہ کروایا، بڑا اچھا لگا، لیکن ہوا یہ کہ اضافہ 35% ہو گیا. اس کے کچھ دن کے بعد وہ بجٹ ہی ڈیفرنٹ شکل میں پاس ہوا، ٹیکس لیب بڑھا دی اسحاق ڈار صاحب نے، اور وہ جو ٹیکس لیب بڑھی ہے وہ آپ کے اتحادیوں نے بڑھائی ہے، اور معاملہ وہیں گھوم کے پہنچ گیا ہے. عام اتحادی ہیں ہم ان کو اب نہ اس موقع پہ ہم ان کی حکومت گرانے، لیکن ہم ایک تجویز دے سکتے ہیں. لوگوں نے سنا کہ پیپلز پارٹی کی گندم کی پرائز کے اوپر، ایگریکلچر کے اوپر، تنخواہوں کے اوپر، ملازمین کی تنخواہوں کے اوپر کیا موقف ہے. وہ موقف ہمارا واضح ہے، وہی ہماری پالیسی ہے. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب لوگ سمجھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ لوگوں کو میچیورٹی سمجھ آ رہی ہے کہ کون سی جماعت ہے جس کو 40 سال دیوار کے ساتھ لگائے رکھا گیا ہے اور کس نے لگائے رکھا ہے. یہ ایک سوچ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک ضیاء الحق کا مائنڈ سیٹ ہے جو آج بھی اس ملک کے ساتھ جو اصل جنگ ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے. تو عیسیٰ آپ اس کا فائدہ بھی تو پیپلز پارٹی کو دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ سر فائدہ آپ نے خود اٹھانا ہے. اب ظاہر ہے کہ اب آپ لوگوں کی جو الیکشن کی انتخابات کی پالیسی ہے وہ تو آپ نے بنانی ہے. ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی آج کل دوستی ہے مسلم لیگ نواز سے. ہم نے اپنی کوشش خود ہی کرنی ہے، یہ بات آپ کی وہ کوشش ہی تو نہیں کر رہے نا آپ ہمیں وہ کوشش کرتے وہ دکھائی نہیں دے رہے. اسی لیے میں یہ آپ جو اسد نے 15-20 دن مہینہ صبر کر جائے. اچھا 15-20 اب آپ ہمیں پریڈکشن دے رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہمیں ایک دوسرے کے خلاف تھوڑا سا گرما گرم ماحول گرماتی ہوئی نظر آئیں گی. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نیچے گراؤنڈ پہ ہمارا جو ہے نا اس وقت صورتحال، اب یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ گراؤنڈ پہ لوکل ایڈجسٹمنٹ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بعض ضلعوں میں پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا اتحاد بھی ہو سکتا ہے اور بڑے بڑے اتحاد ہوں گے. آپ ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگر یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمارا صرف نون لیگ کے ساتھ اتحاد چل سکتا ہے، کئی جماعتوں کے ساتھ چلے گا اور اتحاد چلتے ہوتے ہیں اور پھر اس کا ایک ویو بنتی ہے علاقوں میں، ضلعوں میں، پھر صوبوں میں، پھر ملکوں میں. لیکن چند صاحب یہ اتحاد یا تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتا ہے یا نون لیگ کے ساتھ ہو سکتا ہے، دونوں کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. ایک کے ساتھ ہی ہوگا نا، دونوں کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا، ایک کے ساتھ ہی ہوگا. تو زیادہ چانسز کس کے ہیں؟ یہ میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا، لیکن وہ دونوں کے ساتھ سکتا ہے. اچھا ابھی آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں؟ بالکل آپشن موجود ہے. آپشن موجود ہے. تو یہ جو ابھی اسد نے ہمیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بز ہے اس وقت، آپ اس وقت کیپٹل میں نہیں ہیں، تقریباً 2 ہفتے ہو گئے آپ نے چکر نہیں لگایا اسلام آباد کا. یہ جو اس وقت یہاں پر چل رہی ہے گفتگو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نااہل ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے اوپر بھی پابندی لگ جائے، جس پہ آپ نے ہمیں خبر یہ دی ہے کہ آپ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے، پابندی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لگنے دے رہی. تو ایک ایسی صورت میں اگر الیکشن، دیکھیں ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، دیکھیں عیسیٰ بڑی سیدھی سی بات ہے، جو بھٹو صاحب کی آئیڈیالوجی، بی بی کی جو آئیڈیالوجی ہے جس کو لے کے ہم چل رہے ہیں، اس میں کبھی بھی پولیٹیکل جماعتوں کو آپ اداروں کے ذریعے پابندیاں نہیں لگا سکتے. پولیٹیکل جماعتوں کو آپ پولیٹیکلی ناک آؤٹ کر سکتے ہیں. کوئی ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرے گا تو وہ اس کو تاریخ میں کوئی اچھا تو نہیں یاد رکھا جائے گا نا. میں تو اس کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل گیم کے ذریعے آپ آؤٹ کریں. اور رہ گئی بات، جس نے جو جرم کیا اس کی سزا اسے ملنی چاہیے، جس نے کرپشن کی ہے اس کو کرپشن کی ملنی چاہیے، جس نے جلاؤ گراؤ کیا ہے اس کو جلاؤ گراؤ کی سزا ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے. لیکن ایک پوری جماعت کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری جماعت ایک آپ پابندی اس طرح سیاسی طور پہ آپ لگا نہیں، الیکشن لڑ کے کر سکتے ہیں، اسمبلی کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے تو نہیں ہونا چاہیے. صحیح. میرا خیال ہے اسد آپ سے کچھ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں. نہیں میں پوچھنا تو نہیں چاہ رہا، میں صرف پیپلز پارٹی کی کچھ چیزوں پہ بڑی ہمیں حیرت ہوتی ہے. پیپلز پارٹی
اپنے نظریات کے حوالے سے ظاہر ہے بڑا ان کا ایک فرم بلیو رہا ہے یا بڑا پختہ رہے ہیں اپنے نظریات میں، کچھ آئینی معاملات کے اوپر اور کچھ اور چیزوں پہ انسانی حقوق کے حوالے سے، تو ہمیں آج کل کچھ چیزوں پہ حیرت ضرور ہوتی ہے. مثلا ابھی جب چند صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں 40 سال سے دیوار پہ لگایا گیا، یہ بالکل صحیح ہے. یہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت اس کو دیکھتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں پیپلز پارٹی کا جو رول رہا ہے، جس میں چاہے وہ تحریک عدم اعتماد اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاملہ ہو، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک پیپلز پارٹی اور باقی سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نظر آئیں، یا کبھی ہمیں بلوچستان کی حکومت تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے، یا صادق سنجرانی صاحب والا معاملہ کہیں کہیں پر ہمیں دکھائی دے، تو پھر کہیں کہیں ہمیں حیرت ہوتی ہے. مثلا کل اگر اسرائیل کا اور تحریک انصاف کا ایک گٹھ جوڑ جو ہے، اس کو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کہے کہ دیکھیں ثابت ہو گیا کہ یہ یہودی لابی ہے، تو کوئی حیرت نہیں ہوگی. لیکن اگر شیری رحمان پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ دیکھیں ثابت ہو گیا کہ یہ یہودی لابی ہے، تو ہمیں حیرت ہوگی. پھر جبری گمشدگیوں پر یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر اگر نون لیگ اور اس دوسری جماعتیں سیاست کر رہی ہیں تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوگی. لیکن اگر پیپلز پارٹی اس پر سیاست کرے گی یا اپنی آواز نہیں اٹھائے گی تو ہمیں حیرت ہوگی. پھر اگر آئین کے مطابق اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے تو نون لیگ جو ہے اگر اس کی وائلیشن کر رہی ہے تو چلے کم حیرت ہوگی. لیکن اگر پیپلز پارٹی جو آئین کی خالق ہے وہ اگر یہ کہے گی کہ الیکشن نہ ہو 90 دن کے اندر تو بھی کوئی بات نہیں، اور قاہرہ صاحب اور باقی لوگ بڑے بڑے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بیٹھ کر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے، تو پھر ہمیں حیرت ہوگی. تو اس لیے وہ جو ایک روایتی اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اصولوں اور آئین پر کھڑی ہوئی پیپلز پارٹی تھی، وہ ہمیں پچھلے کچھ سالوں میں بدلی سی دکھائی دیتی ہے. بس میرا یہ چند صاحب کیوں حیرت زدہ کر رہے ہیں آپ ہم لوگوں کو؟ دیکھیں، میں بالکل ایک جو بھائی کی رائے ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو حیرت اس لیے ہو رہی ہے کہ پہلے اکیلی پیپلز پارٹی ماریں کھاتی تھی اور باقی لوگ تماشا دیکھتے تھے. چند میڈیا کے لوگ جو لیفٹ مائنڈڈ لوگ تھے، وہ سوائے اس کے کوئی پیپلز پارٹی نے نوائے وقت جنگ اور سب لوگوں کو اکٹھا نمٹا ہے. آپ کو یاد ہی ہے یہاں نظامی صاحب کا ڈاکٹرائن چلتا تھا، ضیاء الحق کی سوچ چلتی تھی، اور پھر ثاقب نثار، پھر افتخار چودھری کے ساتھ بھی نمٹا ہے. اور افتخار چودھری بلٹن نکالتا تھا تو پھر میڈیا کیسے رات کو بیٹھ جاتا تھا. اس وقت تو لوگوں کو پیپلز پارٹی کی مظلومیت یاد نہیں آتی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی ہے جس بیچاری کو ہم روزانہ رات کو مارتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ پیپلز پارٹی تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا رہی ہے، اور بچانا بھی چاہیے. ہم نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہر آگ میں کود کے سامنے آنے کا، اور پھر لوگ جب پولیٹیکلی لوگ آئیڈیالوجیکل فیئر نہیں ہوں گے. کون کہتا ہے کہ اس وقت کون جنگ لڑ رہا ہے آئین کی اور قانون کی؟ اس وقت تو یہی خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اقتدار دے، اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہو. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے یا بالکل مداخلت نہ کرے. وہ کہتے ہیں میری امداد کریں، میرے ساتھ ملاقات کریں. تو اس کو آپ کو کیا جنگ کا نام ہم دے سکتے ہیں؟ وہ تو یہ کہتے ہیں نا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس حکومت کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، اصل فیصلہ اس نے لینا ہی نہیں. اس وجہ سے میں ڈائریکٹلی ان سے بات کرنا چاہتا ہوں جو فیصلہ ساز ہے. آپ کا نہیں، یہ وہ کہتے ہیں، یہ آپ کا تجزیہ ہے. نہیں، یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہیں. اگر ان کی بات سچی بھی مان لی جائے تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اس پولیٹیکل حکومت کو مضبوط ہونا چاہیے. پولیٹیکل وزیر اعظم خواہ شہباز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں نظریاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم مضبوط ہو. ان کو یہ کہنا چاہیے. وہ تو اپنی تو میں کی لڑائی میں لگے ہوئے اور نوجوانوں کو گمراہ کیے جا رہے ہیں کہ یہ لڑائی جمہوریت. ویسے اچھا چاند صاحب، یہ بات تو درست ہے کہ ماضی میں تو وہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ وہ لیتے بھی رہے ہیں، ان کو ملتی بھی رہی ہے، لیکن آج تو بہرحال وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ساری سپورٹیں ہٹا دو، فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دو، پھر نتائج دیکھو. تو آج تو میرا خیال ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں، میں آپ سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا. آج بھی ان کے لوگ یہی منتیں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور میں آپ کو کل کو اگر اس ملک کے الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جاتا ہے، اگر وہ ہار جاتے ہیں، کیا وہ الیکشن مانیں گے؟ وہ پھر گالی گلوچ شروع کر دیں گے، الیکشن کمیشن کو شروع کر دیں گے، وہ ادارے کے اوپر شروع کر دیں گے. کورٹ ان کو عدلیہ ان کو اپنی مرضی کی ملے تو وہ نعرے لگاتے ہیں ثاقب نثار والا ڈاکٹرائن ملے تو نہیں تو گالیاں شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا. پھر آپ کو جب آپ کے خلاف بھی چیزیں آ رہی ہوں، آپ کا مخالف بھی کرسی پہ بیٹھا ہو، اگر وزیر اعظم عمران خان ہو یا وزیر اعظم شہباز شریف ہو یا کوئی بھی ہو، تو اگر میں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہوں کہ نہیں اس کو اسٹیبلشمنٹ ہٹائے، یہ تو کوئی حالت نہیں ہوتی نا. پھر آپ کو اپنے مخالف کو بھی نظریاتی طور پہ مضبوط کرنا پڑتا ہے اس ملک کے سسٹم کے لیے، آئین کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے.
لوگوں کا سینٹیمنٹ کیا ہے؟ آپ ظاہر ہے کہ آپ حلقے میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کی ظاہری سیاست جو ہے وہ ڈائریکٹلی براہ راست عوام سے جڑی ہے، پنجاب میں اس وقت کیا سینٹیمنٹ ہے؟ دڑے بندیوں کی سیاست ہے. لوگ ایک تو یہ انتظامیہ سے لوگ بالکل نالاں ہیں. یہ جو انتظامی طور پہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں، اس سے لوگ نالاں ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لوگ مہنگائی سے نالاں ہیں. لوگ یہ کچھ پولیٹیکل چہرے جو ہیں وہ اداروں کے پیچھے چھپ کے اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں اور لوگ اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ غلط ہو رہا ہے. پولیٹیکل لوگوں کو اپنی جنگ خود لڑنی چاہیے. اداروں کو اس کے اندر نہیں چھپنا چاہیے اور نہ اداروں کو گالی پڑوانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل لوگ خود اپنی لڑائی لڑیں تو زیادہ بہتر ہے. اس وقت ایک جماعت، میں ابھی اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ استعمال کر رہی ہے اداروں کو اس وقت پنجاب میں خصوصی طور پہ، اور اس کا غلط نتیجہ نکلے گا، اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا. ہم نام لے لیتے ہیں. مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جو کر رہی ہے، چند صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے. نہ لیں، میں نہیں لے سکتا. چلے آپ نہ لیں، پھر میں آپ نام نہ لیں، میں بریک لے لیتا